اس دنیا کے اندر بہت ساری مصیبتیں انسان کے اوپر اس کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے آتی ہیں، اور بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو دن میں 2 مرتبہ آتی ہیں، یعنی صبح کے وقت بھی آتی ہیں اور شام کے وقت بھی آتی ہیں۔ انسان بذات خود بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان اپنے طور پر بعض دفعہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑی بڑی بڑھ کے مار دیتا ہے، غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان نہیں سوچتا کہ اگر معمولی سی چوٹ اس کے ناخن کو بھی آ جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اگر معمولی سی چوٹ اس کے پاؤں یا ہاتھ میں آ جائے تو اس کا چلنا پھرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ان مصیبتوں سے امت کو بچانے کے لیے اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے قربان جائیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں کہ اگر انسان وہ دعائیں صبح و شام پڑھ لے تو بہت ساری مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور ان مصیبتوں سے اللہ رب العالمین بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دعا ہے یہ بندے کو 8 بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہے اور انسان ان مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی کہ اللہ کے حضور یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم، یعنی ایسی چیز سے کہ جو مجھے فکر کے اندر مبتلا کر دے۔ جب انسان تفکرات کے اندر گھر جاتا ہے، فکریں جب انسان کے اوپر ٹینشن بن کے غالب ہو جاتی ہیں تو انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان فکروں کو، ان غموں کو، ان دکھوں کو، ان ٹینشنوں کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کیوں کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی میں خود نہیں کرتا، یہ فکر آ جاتی ہے، یہ ٹینشن آ جاتی ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور ہر طرح کی ٹینشن سے۔ والحزن، دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حزن یعنی غم سے، ایسا غم جو بندے کو آ کر جکڑ لے۔ اور تیسری چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کم ہمتی سے، بے کاری سے اور محرومی سے۔ دیکھیں بہت ساری مصیبتیں انسان کے اپنے اعمال اور اپنے کردار کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان اگر جوانی کے عالم میں سست اور کمزور پڑ جائے، فعال اور متحرک زندگی نہ گزارے تو انسان نہ کمانے کے قابل رہتا ہے نہ عبادت کرنے کے قابل رہتا ہے۔ سستی بہت بری چیز ہے۔ انسان کی اس سستی کو چستی میں بدلنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں پیاری دعا سکھلائی ہے۔ اور چوتھی چیز جس سے پناہ مانگی گئی والکسل، وہ غفلت ہے اور سستی ہے، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پانچویں چیز جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی اور اپنی امت کو تعلیم فرمائی وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی کو کہتے ہیں۔ حرص، لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی۔ جس وقت انسان کی طبیعت کے اندر بخل آ جاتا ہے تو اس وقت جب بندہ گھر سے باہر دفتر میں جانے لگتا ہے
یا کاروبار پر جانے لگتا ہے تو وہ بخل اتنا غالب ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی 2 پیاز گن کر دیتا ہے کہ آج بس ہانڈی میں اتنے ہی ڈالنے ہیں، آٹا دے کر جاتا ہے کہ یہ اتنا ہی کرنا ہے۔ اس سے انسان کی زندگی خود بھی اجیرن اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، اور جو گھر والے ہیں وہ بھی تنگ دل رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بخل اور کنجوسی سے بچائے کہ بندہ اپنی ذات کے اوپر بھی اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کرنا مصیبت سمجھے۔ پیسہ ہمیشہ انسان کماتا ہے اس لیے تاکہ مشکلات دنیا کی آسان ہو جائیں، تو پیسے کو مخدوم نہیں بنانا چاہیے، بلکہ پیسہ اللہ تعالیٰ دے تو اس سے خدمت لینی چاہیے۔ اپنے آپ کو بھی ضرورت کی چیزوں سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو انسان کنجوسی کے بھینٹ چڑھا دے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دنیا میں بھی تکلیف پہنچاتی ہیں اور آخرت کے حوالے سے بھی بہت خوفناک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں ایسی مصیبتوں سے بچائے۔ چھٹی چیز جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی وہ الجبن۔ جبن کسے کہتے ہیں؟ خوف کا طاری ہو جانا، دل کا کمزور ہو کر پگھلنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ، اور قرضے کے بار اور بوجھ سے بھی میرے مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی ایسا قرضہ کہ جس میں بندہ بری طرح پھنس جائے اور مقروض آدمی کے دروازے پر لوگ اس طرح دستک دیں اور اس کی نیند حرام ہو جائے اور لوگوں کا ہر وقت اس کے اوپر دباؤ رہے۔ سامعین محترم، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ قرض ایک گن ہوتا ہے، جس طرح لکڑی کو لگ جائے تو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح قرض کی اتارنے کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ایک حساس آدمی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ اور ایک مسلمان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ نہ معلوم میری موت کب آ جائے، اور اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہوا تو وہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا قرضہ۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرض اتارنے کی کوئی فکر نہیں کرتے، انہیں دراصل فکر آخرت نہیں ہوتی۔ اور آٹھویں چیز جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو، وقہر الرجال، لوگوں کے قہر سے، لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کے غضب اور غصے سے اور ظلم کے شکار ہو جانے سے۔ کتنی پیاری دعا ہے اگر انسان 3 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو یہ 8 بڑی بڑی جو مصیبتیں ہیں ان سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان کا آپس میں ایک گہرا ربط بھی ہے۔ آپ دیکھیں، غم اور حزن کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے کہ انسان کا دل اور انسان کی روح مشکلات کے اندر آ جاتی ہے۔ غم جو ہے یہ روح کو آگے کی پریشانیوں میں ڈالتا ہے اور حزن بندے کو ماضی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کا ذکر اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کر کے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ دنیا کی گزری ہوئی گھڑی کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے اور نیک بندوں کی مجلس اور صحبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جب انسان کے ارادے کمزور پڑ جائیں اور عمل کی طاقت میں سستی آ جائے تو وہ انسان ترقی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بخل اور جبن کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ انسان اگر اپنی جان سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ جبن ہے، اور اگر اپنے مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو یہ بخل ہے۔ اور قرضے اور مغلوبیت کا تعلق انسان کی آزادی سے ہے کہ ان دونوں مصیبتوں کی وجہ سے انسان داخلی اور خارجی طور پر آزادی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو مقروض ہو وہ باہر نہیں نکلتا، ہائے فلاں بندہ نہ مل جائے، ہائے فلاں بندہ نہ مل جائے۔ گھر میں بھی ہوتا ہے تو یہ خوف اس کے اوپر غالب رہتا ہے۔ ان بڑی بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مسنون اور پیاری دعا صبح بھی مانگ لیا کریں اور شام کو بھی مانگ لیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن
وأعوذ بک من العجز والکسل وأعوذ بک من البخل والجبن وأعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مصیبتوں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔